اچھا، ہم نے جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 تک کیا تھا جی، 267 تک. اور اس میں جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ انفاق کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ انفاق کرنے کی بہت زیادہ تلقین کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ مثالوں سے ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. اچھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے ہمیں سمجھا دیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ انفاق کرنا ہے، اور پھر یہ کہ کس نیت کے ساتھ کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور اچھا مال صدقہ کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے، خالص اللہ سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ سے اجر لینے کی نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر اس پہ یقین بھی رکھنا ہے، اور دینے کے بعد جو ہے کوئی پریشان نہیں ہونا، نہ دیتے ہوئے پریشان ہونا ہے کہ شاید کوئی کمی ہو جائے گی، اور غلط چیز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نہیں کرنی ہے، اچھی چیز دینی ہے. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے. یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور بہت زیادہ حمید یعنی تعریف والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ایک تو یہ جان لو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بار بار تمہیں تمہارا مال انفاق کرنے کا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی طرف سے کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور اپنی ذات میں خود تعریف والے ہیں. تو ایسی ذات کے اوپر جب کے نام پہ جب تم نے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے تو اچھی چیز صدقہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور دے کے یہ مت ذہن میں لاؤ کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اور نہ ہی کبھی دے کے یہ ذہن میں لاؤ یا دیتے ہوئے یہ ذہن میں لاؤ کہ شاید تمہارے اندر جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب جب انسان اللہ کی راہ میں انفاق کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ کے ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے. اسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی چیز ہمارے پر واضح کر دیتے ہیں کہ دیکھو جب تم ایسے کرو گے تو شیطان تمہیں اس طریقے سے ورغلائے گا. تو آگے دیکھیں آیت نمبر 268 میں پڑھ رہی ہوں سورۃ البقرہ. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں. الشیطان، شیطان اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شطن ہے، شین توئیں اور نون، جو کہ دوری کے لیے آتا ہے. شطن الدار، گھر کا دور ہونا. تو شیطان جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے شیطان فعلان کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. یعدکم، وہ ڈراتا ہے تم کو. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو عین اور دال ہے. وعید ہوتا ہے نا، وعید کسی کام کے بارے میں کوئی جو سزا بتائی جاتی ہے یا ڈرایا جاتا ہے. یہ وعدہ، امید، دھمکی، ڈرانا، ان تمام معنوں میں آتا ہے. اور شروع میں یہ یا جو آ رہا ہے یعنی یہ جو ہے وہ کے معنوں میں آ رہا ہے، آتا ہے والا. اور کم، تم سب کو. الشیطان یعیدکم، شیطان وہ ڈراتا ہے تم سب کو. الفقر، فقر جو ہے روٹ ورڈ اس کا یہی ہے، فا قاف را. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فقر و فاقہ، یعنی غربت ہو جانا، محتاج ہو جانا. فقرہ جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ریڑھ کی ہڈی کا مہرا ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے. تو ہم جس طرح اردو میں بھی محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کمر توڑ غربت یا کمر توڑ دینے والی محتاجی، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہے، ایسی غربت جو کمر توڑ دے. تو وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو. یا آتین والا وہ کے معنی، اور پھر حمزہ میم را یا الف میم را. امر جو ہے کام کے لیے یا حکم کے لیے آتا ہے، یہاں پہ یہ بمعنی حکم ہے. بالفحشاء، فحش جو ہے فا خا اور شین فحاشی کا.
یہ فحش بیسیکلی کہتے ہیں ہر وہ کام جو برائی میں حد سے بڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، فا ہا اور شین. اور قرآن پاک میں جو ہے یہ لفظ بے حیائی کے لیے، اریانی کے لیے، زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، یا عمل قوم لوط جو ہے اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب یہ وعدہ کے معنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ وعید، وعدہ، دھمکی، ڈرانا، یہ ان سارے معنوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتن، بخشش کا، منہ، اس سے، وفضلن، اور فضل، اللہ کے فضل کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، بہت زیادہ وسعت والا ہے، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے. تو انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنے کے بارے میں کچھ سوچتا ہے نا، تو شیطان جو ہے نا ایسے معاملے میں فوراً ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے آ جاتا ہے اور انسان کو اس طرح کی سوچ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یہ فکریں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کمی ہو جائے گی مال کی اگر تم نے دے دیا تو، ابھی تمہاری فلاں ضرورت ہے، یا ایسا کرو ردی چیز دے دو. کیونکہ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ردی مال مت دو. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی سمجھایا تھا کہ تم خود بھی اس کو لینا پسند نہیں کرو گے، اللہ یہ کہ تم جان کر انجان بن جاؤ یا آنکھیں بند کر لو، ورنہ تو کوئی بھی جان بوجھ کے بری چیز لینا پسند نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کی سوچیں کون ڈلوا ہوتا ہے ذہن میں یا دل میں، کہ یہ جو وسوسے ڈرانے والا کام ہے نا، یہ شیطان کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کمی ہو جائے گی، اچھا ایسا کرو یہ ردی چیز دے دو، خراب چیز دے دو، یا مت کرو ابھی تمہاری فلاں ضرورت ہے، اور بھی تو اتنے لوگ کر رہے ہیں نا. اس طرح کے کام شیطان کروانا شروع کر دیتا ہے. تو اچھا، اس میں ایک ضمنی طور پر ایک ڈسکشن یہ بھی آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسی چیز، پتہ نہیں میں نے شاید پہلے ڈسکس کیا یہ نہیں، لیکن بعد میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی تو دوسرے کی ضرورت کی ہوتی ہے، تو ایسی چیز کو دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے لیے جو زائد ضرورت ہو سکتا ہے، ہمارے لیے شاید وہ اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کے لیے وہ امپورٹنٹ اور اہم ہو سکتا ہے، تو ایسی چیز دینا جو ہے وہ کوئی ردی چیز دینے میں نہیں آتا. مطلب یہ کہ خراب نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ اس کو صدقہ کریں تو اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کے لیے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے زائد ضرورت جو ہے، ٹھیک ہے. بہرحال تو شیطان جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے ہمارے اندر، اور ہمیں یہی سجھاتا ہے کہ تم مت خرچ کرو، اللہ کی راہ میں تمہیں کمی ہو جائے گی. اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں نا، ان کاموں کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے اور اس میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. جو بھی ایسے فحاشی والے بالخصوص کام جن کی شیطان بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے اور جن کی طرف لے کے جاتا ہے اور انسان بڑے آرام سے اس کی بات مان کے اس طرف چلا جاتا ہے نا، اس طرح کے کاموں پہ تو وہ بہت زیادہ انسان کو ابھارتا ہے کہ یہ کام بھی کرو، اور یہ کام کوئی زنا ہے، کوئی شراب ہے، کوئی غلط کام ہے، یا بدکاری ہے، بے حیائی ہے، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی لگاؤ، ان کو پروموٹ کرنے میں بھی اور ان کاموں کو خود کرنے میں بھی، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اس میں انوالو کرنے میں. کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے جاتا ہے تو وہ شیطان کا حکم مان رہا ہوتا ہے نا، اسی لیے یأمرکم کا ورڈ آیا ہے کہ وہ پھر انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو بات پھر ایک مانی شیطان کی، پھر دوسری مانی، پھر تیسری مانی، یعنی وہ شیطان کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو خرچ کرنے میں بھی آپ دیکھیں دو راہیں ہوتی ہیں نا، یا تو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا پھر اس سے ہٹ کے جو ہے وہ غلط کاموں میں جو کہ شیطان کی راہ ہوتی ہے اس میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد وہ جگہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہاں پہ خرچ کرنا. اب محتاجوں مساکین پہ کرنا ہو، یا گھر والوں پہ کرنا ہو، یا ایون اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرنا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں نعمت دی ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کرو. صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہر وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے
وہاں پہ خرچ کرنا، یا جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ شیطان کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان اگر اول تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی نا کہ وہ تمہیں حکم دے گا، وہ تمہیں لے کے جائے گا کہ ایسے کام کرو، ایسی چیزوں کو ابھارے گا. ظاہر شیطان ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے جاتا، وسوسے ہی ڈالتا ہے، جاتا تو انسان خود ہی ہے، لیکن وہ سوچ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اس راہ کے اوپر انسان کو چلنے کی ترغیب دیتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ جب یہ ان کاموں پہ خرچ کرے گا، ان کاموں کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے اس کا یہ اللہ سے دور ہوگا. اور شیطان کا تو یہی کام ہے کہ اس نے انسان کو گناہ میں پڑوانا ہے اور اللہ کی راہ سے دور لے کے جانا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے جاتے ہیں کہ دیکھو جب تم ایسا نیک کام کرو گے تو شیطان آئے گا، شیطان تمہیں ورگلائے گا، تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں نا. تو یہ جو انفاق کا معاملہ ہے نا، اس میں بھی چونکہ انسان اپنا دل تنگ کر لیتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان اس کو اس طرف تو لے کے جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انسان کو جگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں گے نا، فحاشی والے کام، ان کا وہ تمہیں حکم بھی دے گا کہ یہ کام کرو، اور ان میں تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دے گا، اور اس میں انسان بڑے آرام سے خرچ کرتے. ٹھیک ہے. یعنی ہر بھلے کام پر خرچ کرنے سے شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اور ہر برے کام پر خرچ کرنے کے لیے ایسے اندیشوں کو پاس بھی نہیں آنے دیتا، بلکہ الٹا ترغیب دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مزین کر کے دکھاتا ہے وہ کام. ٹھیک ہے. دین کے لیے خرچ کرنا ہو یا غربا پہ خرچ کرنا ہو تو وہ دین میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ بار بار آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، یا پھر وہ یہ کرے گا کہ ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کروائے گا. بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد کے گھر والے یا دوست صاحب کہنا شروع کر دے کہ مت کرو، کیوں اس قسم کی اس جگہ پہ کیوں تم خرچ کر رہے ہو، ابھی تو تم نے یہ نیک کام کر لیا، وہ نیک کام کر لیا. تو جب شیطان خود نہیں کامیاب ہو سکتا تو وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے آپ کو رکواتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ایسے شیطان کے پیروکار جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ انسانوں کو ورگلا کے تو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. برے دوست، بری کمپنی، اس طرح کے لوگ پھر انسان کو، وہ خود بھی فحش کاموں کی طرف ہوتے ہیں، اور اسی ان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے ظاہر اس پہ بھی انہی کا رنگ چڑھتا ہے، اس کو بھی وہ چیزیں اٹریکٹیو لگنے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بڑے آرام سے اس گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی شیطان آپ دیکھیں اسراف، ریاکاری، نمود و نمائش، اس کے لیے کس طرح خرچ کرتا ہے. اگر ہم اپنے اوپر ہی نظر ڈالیں نا تو اپنے اوپر ہم غور کریں کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت کتنا خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. کہ فلاں چیز میں عموماً جو پیچھے تھاٹ ہوتی ہے یا پیچھے جو ایک نیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے تو فلاں برانڈ کی چیز پہنی ہوئی ہے، یا میں نے بہت مہنگی سے مہنگی چیز خریدی ہوئی ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی اپنی نیت خود سے چیک کر لے کہ میں کس نیت سے یہ چیز خرید رہا ہوں. انسان کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ میرے پیچھے یعنی میری جو نیت ہے وہ کیا ہے اس چیز کو لینے کی. کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے فتویٰ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، اپنے دل سے فتویٰ لے لیں. اپنی نیتوں کا، اپنے دل کے ارادوں کا انسان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے. تو ایک جو مومن ہے نا، وہ اس میں یہ سینس ہوتی ہے، اس کو اس میں یہ عقل مندی یا دانش مندی اس میں ہوتی ہے کہ اس نے خرچ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس کو دنیا کے فائدے کا خیال نہیں ہوتا نا. جو ایک صحیح مومن بندہ ہوتا ہے اس کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے. وہ آخرت کے لیے جب خرچ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر نہ تو شیطان کے بہکاووں میں آتا ہے، نہ اس کو اس طرح کا کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی یا میں غریب ہو جاؤں گا یا میرے جو ہے یہ وہ حالات خراب ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیا کمی آ جائے گی. وہ اس قسم کی سوچیں اس کی کوئی ہوتی نہیں. اور نہ ہی اس کو کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ میں خرچ کروں تو میری دنیا میں واہ واہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ اس کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر تو آخرت پر ہوتی. اور اس کو اس چیز کا بہت اچھی طرح سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے نا کہ صدقہ خیرات کرو تو اس سے تمہارے اجر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ. اور یہاں پہ دیکھیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں.
یعنی تم اللہ کی بات مانو، تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو صحیح نیت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، اچھی چیز کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے تمہیں یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے گا. یعنی صدقہ خیرات جو ہے نا، اس سے گناہوں کی آگ بجھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملتی ہے. اور جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اس چیز پہ کوئی شک تو ہو نہیں سکتا نا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ اور زیادہ یعنی اپنے فضل کی بھی بات کر رہی ہے. فضل میں تو سب چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی تمام رحمتیں، تمام نعمتیں، ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کا فضل ہے. صرف مال نہیں، مال کے علاوہ بھی کوئی عزت، مرتبہ، کوئی علم ہے، صلاحیت ہے، ہنر ہے، ایون آپ کی اولاد ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے. کاروبار ہے، نوکری ہے، جو چیزیں بھی ہیں انسان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا وعدہ کر رہے ہیں. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی جگہ سے دے دیتے ہیں جہاں پہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یا پھر اللہ تعالیٰ آفات سے بچا لیتے ہیں، نقصان سے بچا لیتے ہیں، بیماری سے بچا لیتے ہیں، مال میں اتنی برکت دے دیتے ہیں، انسان کے کاموں میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اتنی برکت ہو جاتی ہے. اگر انسان صدقہ خیرات کرے ان شرائط کا دھیان رکھتے ہوئے، بار بار یہ یاد رکھیں کہ نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور جس مال سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ مال بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور جو چیز یعنی اگر آپ جنس کی شکل میں کر رہے ہیں تو وہ ردی نہیں ہونی چاہیے، وہ اچھی ہونی چاہیے. ان ساری شرائط کا دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کا بے شمار فضل و کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملتی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو خرچ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، پھر یہ بتا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے دو راستے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، چاہے آپ اس کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ. ٹھیک ہے، اب یہ انسان خود اپنے انالیسس کرے اور اپنے آپ کو چیک کرے کہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یا میں شیطان کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ روکنے والا ہے تو اس کو تلف کر دے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی نعمتیں، ان میں تو بہت وسعت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا، اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اپنی ہر صفت میں وسعت والے ہیں، یعنی دینے میں، فضل کرنے میں، برکت دینے میں، رحم کرنے میں، ہر چیز میں وسعت والے ہیں، اور اپنے علم میں بھی وسعت والے ہیں. آگے علیم ان کی بھی صفت اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں کہ کسی نے اگر صدقہ کیا ہے تو کن حالات میں کیا ہے، کس نیت کے ساتھ کیا ہے، کس مال کے ساتھ کیا ہے، کیا سوچ کر کیا ہے، وہ کیا چاہ رہا تھا، اور اس کی نظر دنیا پر تھی یا آخرت پر تھی. اللہ کو بخوبی علم. اور یہ بھی مقصد ہے اس صفت کو یہاں پہ بیان کرنے کا کہ جب اللہ کو علم ہے نا تو تمہیں لوگوں کے علم میں لانے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ شیطان کہتا ہے کہ اچھا چلو اپنے قریبی لوگوں کو ہی بتا دو، ان کو تو بتانے میں کوئی حرج نہیں. تو نہیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے اس کے لیے خرچ کیا ہے، بھلے اب میرے ساتھ آگے اس بندے نے جو بھی معاملہ کیا یا کسی کو پتا چلا یا نہیں پتا چلا، خاموشی سے دیں، اور یہ سوچ کر دیں کہ میں نے اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. تھوڑا ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا ہورائزن عام لوگوں سے بہت براڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس چیزوں سے نا تھوڑا سا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے تعریف مل جائے، لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ میں تو فلاں کام کرتا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیک کام، بالخصوص کوئی عبادت وغیرہ کرتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو دکھا دوں، لوگوں کو بتا دوں کہ جی میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، یا میں تو فلاں عبادت کرتا ہوں، یا اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں. ایک یہ سوچ شیطان ڈلواتا ہے.
تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اور ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اب میں نے کوئی عبادت کی ہے تو میں نے اس کو سنبھالنا بھی ہے, چاہے وہ بدنی عبادت ہے یا وہ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے, چاہے میں نے کوئی نوافل ایکسٹرا پڑھے ہیں یا میں نے کوئی مال صدقہ خیرات کیا ہے تو میں نے اس کو سنبھالنا بھی ہے. اور سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں نے لوگوں کو نہیں بتانا جا کے کہ دیکھو میں تو بڑا, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں تو نفلی روزے رکھ رہا ہوں یا نفلی عبادت کر رہا ہوں. بعض دفعہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن پاک بھی سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی شیطان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی نا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ واہ جی دیکھو میں تو بڑا نیک اور دیندار ہو گیا ہوں. اور پھر وہ جا کے دوسروں کو اس طریقے سے ان کے اوپر اپنا روب ڈالتا ہے کہ جیسے وہ خود کو زیادہ عالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ خود بھی ویسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایک تو خود پسندی کی طرف اور دوسرا تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے. دیکھو تم تو بہت بہتر ہو گئے دوسروں سے, ان کو تو کوئی توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی قرآن کھول کے ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی. پھر وہ اگر لوگوں کے ساتھ بات بھی کریں گے نا تو ٹانٹنگ وے میں بات کرتے ہیں. تو اس وقت بھی سمجھ جایا کریں کہ یہ شیطان جو ہے نا اس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ سیدھی راہ پہ گئے اور آپ کے کوئی اجر میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو اس نے آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو ایون اگر آپ قرآن پاک بھی ترجمہ تفسیر سے سمجھ کے پڑھیں تو اپنی نیتوں کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ نیتوں میں فطور تو نہیں ہے, کہیں میں اس لیے تو نہیں پڑھا کہ میں جا کے بعد میں دوسرے کے اوپر روب جماؤں گا, یا جیسے ہی کسی کے پاس گئے تو اس کے اوپر یہ روب جمانا شروع کر دیا کہ جی میں تو بہت نیک پکار ہو گیا ہوں, مجھے بہت زیادہ سمجھ آ گئی, اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا, کیونکہ اس وقت شیطان کے حملے اور حربے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے تو انسان شیطان کے کہنے میں آ ہی رہا ہوتا ہے نا, تو جب وہ دین سے جڑتا ہے, جب وہ اس قرآن پاک سے بالخصوص اس طریقے سے جڑتا ہے نا کہ اس کا رشتہ مضبوط ہونے لگتا ہے اور اس کو سمجھ آنے لگتی ہے, تو اس وقت شیطان کے حربے بہت تیز ہو جاتے ہیں. اگرچہ یہاں پہ تو مال کے انفاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن ایک سائڈ ڈسکشن کے طور پہ میں یہ کر رہی ہوں کہ شیطان کے حملے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ کیئرفل رہیں. ٹھیک ہے, اور کسی پہ بھی بہت بہت بڑے چاہے کوئی عالم فاضل بھی ہو, اس کے اوپر بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, وہ اس کا اجر ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب بھی کبھی ذہن میں یہ سوچ آئے کہ میں بہتر ہو گیا ہوں اور یہ میرے سے کمتر ہے, میں نے تو دین کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر لی, فوراً یہ یاد رکھ لیں کہ شیطان نے یہی کام کیا تھا. انا خیر منہ, کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا تھا آدم کو, تو اس نے کہا تھا میں تو اس سے بہتر ہوں, کہ تو نے اس کو تو مٹی سے تخلیق کیا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا, تو میں تو زیادہ برتر ہوں اس سے. تو یہ جو چیز ہے نا انا خیر منہ, یہ شیطانی سوچ ہے, چاہے وہ آپ کو دین کے حوالے سے بھی آ رہی ہے نا کہ دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے میں فلاں سے بہتر ہو گیا, تو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں. اپنی جو عبادات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں, اور کوئی کسی کو دے کے یا کوئی ایکسٹرا عبادت کر کے کسی کے اوپر روب ڈالنے کی یا کسی کے اوپر نمود و نمائش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑا ایک شیطانی وسوسہ ہے, اس کے بارے میں بھی الرٹ ہو کے رہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں, اس کے خزانوں میں بہت وسعت ہے, اس کے فضل میں رحم میں, جتنا چاہے وہ کسی کو بڑھا کے دے سکتے ہیں, چاہے وہ کسی کے مال میں برکت کرنی ہے یا کسی کے اجر کو بڑھا کے دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے, چاہے وہ اجر ہے, چاہے وہ اس کا مال ہے, چاہے اس کا کوئی بھی فضل ہے کسی لحاظ سے. آگے دیکھیں, بہت امپورٹنٹ آیت ہے اگلی بھی, یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جو شخص حکمت و سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری خیر عطا کیا گیا, اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. یؤتی الحکمۃ, وہ دیتا ہے, حمزہ تا یا روٹ ورڈ دینا کے معنی میں, اور شروع میں یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنی میں. تو یؤتی الحکمۃ, وہ دیتا ہے, الحکمہ, حکمہ جو ہے ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, جس کے مختلف قسم کے معنی ہیں. ابھی میں تفسیر میں زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں. بہرحال عقل مندی, دانش مندی, عقل و شعور, صحیح بصیرت, اس طرح کے معنی. ٹھیک ہے, سمجھ بوجھ.
من جس کو یشاؤ وہ چاہتا ہے، یا جو ہے وہ کے معنی میں، اور شین یا حمزہ کچھ چاہنا. ومن اور جس کو یؤتا وہ یعنی اور جو کوئی، ومن اور جو کوئی، یؤتا جو ہے یہ مضارع مجہول ہے، وہ دیا گیا، یؤتا وہ دیا گیا، یعنی جو کوئی دیا گیا. کیا دیا گیا؟ الحکمت حکمت. فقد تو یقیناً، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن خیر بھلائی، کثیرہ بہت سی. وما اور نہیں، یذکروا وہ نصیحت حاصل کرتے، یا جو ہے وہ آتا ہے والا وہ کے معنی میں، اور ذال کاف را ذکر جو ہے اس کا مطلب نصیحت پکڑنا، یا یاد دہانی کے معنوں میں بھی آتا ہے یاد کرنا. تو یہاں پہ نصیحت کے معنوں میں ہے، نہیں نصیحت پکڑتے، الا ما سوائے اولو الالباب. اولو جو ہے یہ والے کے لیے آتا ہے، الباب جو ہے عقل والے. الباب جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے لام بابا، لب سے ہے. لب کہتے ہیں خالص یا آمیزش سے پاک، چنی ہوئی عقل، خالص عقل. یعنی آمیزش سے پاک سے مراد یہ ہے کہ انسان میں کوئی ظن، کوئی وہم، کوئی جذبات ایسا کچھ نہ ہو، ان سب چیزوں کی آمیزش سے پاک، خالص. ٹھیک ہے، تو خالص عقل آپ کہہ لیں. ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس چیز کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس واقعے کا اصل نتیجہ یہ ہے، یا ایک خاص جو بات اس میں سے اینڈ پہ پھر چن کے آتی ہے، وہ یہ والی بات ہے. یہ کہتے ہیں نا ہم، تو وہ یہی اسی سے ہے، وہی چیز ہے، یہ وہی ورڈ ہے. سوری. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے، حکمہ جو ہے نا اس کا بیسیکلی جو لفظی معنی مضبوطی، پختگی کے معنی میں آتا ہے. حکمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، لگام لگا دینا. اور حکمت جو ہے اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور صحیح بیٹھتی ہے سب طرح کی جو ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب چیزوں کو گہرائی میں سمجھنا، صحیح بصیرت، درست وقت پر درست فیصلہ کرنا، دانش مندی، یعنی کسی وقت پر کیا کہنا ہے یا کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طریقے سے کہنا ہے، یہ ساری سمجھ بوجھ، یہ سارا فہم. اس لیے میں نے کہا نا صحیح بصیرت یا درست فیصلہ، یہ جو باطن کے حقائق ہیں ان پر نظر جانے کی اہلیت ہونا. ظاہر تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے نا، لیکن باطن میں جو چیزیں چھپی ہیں ان پر نظر جانے کی اہلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہہ لیں کہ کسی کام کو ٹھیک طریقے سے کرنے کا طریقہ کار، کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت، درست قوت فیصلہ، یعنی کسی کام کو درست وقت پر صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ سے کرنے کی صلاحیت، یہ سب حکمت کے مفہوم میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ سب سے بڑی حکمت اللہ کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف ہونا. کیونکہ ظاہر ہے جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہوگا، وہ تو پھر ہر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ الرٹ ہو کے یہ سوچے گا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، یہ اس کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے، یا کہیں یہ کام کرنے سے میرے سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یا اگر اس سے کوئی غلط کام ہو بھی جاتا تو فوراً اس کو اللہ کا ایسا ڈر آتا ہے کہ وہ استغفار کرتا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. تو اس سے بڑی حکمت اور کیا ہوگی؟ تو جس میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اس کی نظر پھر دنیا پر نہیں ہوتی، اس کی نظر تو پھر آخرت پر ہوتی ہے نا. تو وہ اپنا ہر کام اپنی آخرت سنوارنے کے لحاظ سے کرتا ہے. یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اور امام شافعی رحم اللہ علیہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جہاں بھی قرآن کے ساتھ حکمت کا ذکر آتا ہے نا، تو وہاں پہ حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یعنی دین پر عمل کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بصیرت جس کو مل جائے اس کو حکمت مل جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر کر کے سکھا دی ہیں، بتا بھی دی ہیں اور کر کے بھی دکھا دی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر معاملے میں نا
عبادات بھی، عقائد بھی، ایون آپس کے لین دین، معاملات، کاروبار، معیشت، معاشرت، ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین طریقے سے عمل پیرا ہو کے دین پر ہمیں دکھا گئی ہیں، بتا گئی. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دین کا صحیح فہم حاصل ہو جائے گا جس کو، اس کو حکمت مل جاتی اور وہ ہمیں سنت سے ملتی. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے بتائی ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتی ہوں کہ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس خیر کا، اس بھلائی کا ارادہ کر لیا کہ اس قرآن کو ہم سب کو، میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر کے بات کرتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کا فہم عطا کرنے یا اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کر لیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ خیر کثیر عطا کر دی گئی جس کو حکمت عطا کر دی گئی. ٹھیک ہے نا، اور جس کو آپ سمجھ لیں کہ دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا، اس کو پھر حکمت ملتی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پھر ہر معاملے میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں نے اس معاملے میں کس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے یا ری ایکٹ کرنا ہے، یا کیا فیصلہ ہونا چاہیے میرا اس معاملے میں، کہ بھلے دنیاوی فائدہ بہت نظر آ رہا ہے لیکن میری نظر آخرت پر ہونی چاہیے، اور میں نے پھر کس چیز کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اپنی آخرت کی زندگی کے لحاظ سے. یہ سارا فہم مل جانا بھی جو ہے یہ حکمت ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ دیتے ہیں، کیونکہ جب عقائد کی درستگی ہوتی ہے تو انسان کے اعمال کی درستگی ہو جاتی ہے. جب انسان اپنے دین کا فہم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، تو وہ پھر دنیا کے وقتی اور ظاہری فائدوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور نہ ہی وہ نمود و نمائش کو دیکھتا ہے. وہ پھر آخرت کے اپنے جو اصلی فائدے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اس کی ڈیفینیشنز مختلف طریقے سے ہے، کہ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، صحیح فیصلہ لینا، جو جیسا ہوتا ہے نا کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. اب آپ کا کوئی بیڈ سیٹ ہے، آپ اس کو کچن میں تو جا کے نہیں رکھتے نا، تو جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ رکھنا. یہ بھی حکمت یہ ہے کہ ظاہر آپ نے بیڈ سیٹ اس کو کچن میں نہیں رکھنا، آپ کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو بیڈ روم میں رکھنا. تو اسی طرح سے ہر کام کو صحیح وقت پر کرنا، یعنی یہ نہیں کہ اب آدھی رات کو ذہن میں کچھ آ گیا کہ اب میں نے یہ کھانا ہے تو میں نے یہی کھانا ہے، یا میں نے یہی کرنا ہے. انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا دن کا ٹائم کس طریقے سے گزارنا ہے، میں نے اپنی رات کا ٹائم کس طریقے سے گزارنا ہے. یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی جو سمجھ یا فہم ہے نا، یہ انسان کو ہونی چاہیے. تو حکمت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، جسے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور جس کو مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے. اور حکمت سے نا انسان کی پوری زندگی میں ایک عمدگی، خوبصورتی، اللہ کا فضل اور ایک برکت آ جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی سوچ آ سکتی ہے کہ بات تو اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کی کہہ رہے تھے، انفاق کی تلقین ہمیں ہو رہی تھی، تو یہ حکمت کی بات بیچ میں کیوں آ گئی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو خرچ کرنا بھی جو ہے نا، کہ کیسے کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور پھر اس کو کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا، یہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو حکمت ہوتی ہے. یعنی یہ آیت جو ہے انفاق کے مضمون میں اسی لیے آئی ہے کہ جس کو صحیح حکمت مل جاتی ہے وہ نہ تو پھر غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے، نہ غلط نیت سے خرچ کرتا ہے، اور نہ وہ دنیا کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، نہ وہ شیطان کے وسوسوں میں آتا ہے. اس کی نظر پھر آخرت پر ہو جاتی ہے، وہ آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یعنی خرچ کرنے میں بھی حکمت ہونی چاہیے کہ انسان نہ تو اسراف کرے، نہ کنجوسی کرے، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے سمیٹ کے رکھے اور
جو اللہ تعالیٰ نے جگہ بتائی ہیں وہاں پہ خرچ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو جب انسان کو یہ فہم آ جاتا ہے تو اس کو تو بہت خیر کثیر مل گئی نا, کیونکہ اس نے اپنی آخرت سنوار لی. تو جس نے اپنی آخرت سنوار لی, جس کی نظر اپنی آخرت پر ہو گئی, اس کو حکمت مل گئی. یہی تو سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان اس دنیا کو عارضی سمجھے اور آخرت کو ابدی سمجھے. لیکن یہ بات جو ہے یہ عقل والے ہی سمجھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت اہم بات بتا دی کہ نصیحت جو ہے وہ وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں, وہی اس کے اوپر غور و فکر کریں گے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو میں بھی بات کر رہی تھی نا بدعت کے حوالے سے بھی, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ عقل استعمال کرو, اولو الالباب بنو اور غور و فکر کرو, تدبر کرو, نصیحت پکڑو جو تمہیں سمجھایا جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں عقل اور فہم استعمال کرنا ہے. اور جو یعنی نصیحت پکڑتا ہے اس کو اللہ نے عقل والا کہا ہے. ہم عموماً عقل والا کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہوں گی, جس کے پاس بہت زیادہ کوئی دنیاوی علم ہوگا, یا جس کے پاس پیسہ ہوگا. لوگ اس کو بہت بڑا اور بہت عقل والا, بہت روب والا سمجھتے ہیں اور اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہی ہوگا یقیناً, جس کو ہم دنیاوی لحاظ سے یعنی جس سے بہت زیادہ امپریس ہو رہے تھے. لیکن اگر جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل والا وہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی بہت زیادہ اسٹیٹس ہے یا بہت زیادہ پیسہ ہے یا کوئی دنیاوی ڈگریاں جس کے پاس بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو عقل والا, علم و فہم والا, حکمت والا وہ ہے جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اور جس کو اپنے دین کا فہم ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے, جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے ہر معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہو کے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے گزارنی, وہ عقل والا ہے. تو عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں ان باتوں سے کہ یعنی خرچ تو کرنا ہے, ایک تو اس چیز کو سمجھنا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کس طریقے سے خرچ کرنا ہے, اور یہ کہ یہ جو مجھے مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ میرا نہیں ہے, اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی خیر کہا ہے نا, کیونکہ مال کا صحیح استعمال انسان کی آخرت کے لیے خیر بنتا ہے اور اس کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وبال بنتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین ہوتی ہے حکمت. اب اس کے حصول کے لیے انسان کیا کرے؟ حکمت کے حصول کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کرے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو دیندار اچھے باعمل مومن ہیں, صاحب حکمت لوگ جو ہیں, ان کی صحبت اختیار کرے, ان کی محفلوں میں ان کا ساتھ اختیار کرے. اچھی جو خالص باعمل سچے جو مومن جو بے لوث و بے غرض ہوتے ہیں, جو جن کی واقعی نظر آخرت پر ہوتی ہے نا, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں اور اس کی محفل ان کی محفل میں بیٹھنے سے انسان جو ہے نا اس طرف آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تجربات جو ہے نا وہ بھی بہت سے معاملات میں انسان کو حکمت سکھا دیتے ہیں. تو دعا کریں اور اپنے دین کا فہم جو ہے نا وہ حاصل کریں, دین والوں کی صحبت اختیار کریں, صحیح دین والے جو واقعی یعنی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. اچھا, ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ تھوڑا سا اور ہے. اچھا, ایک آیت ہو سکتی ہے, وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. اور تم جتنا بھی خرچ کرو یعنی خیرات یا جو نظر مانو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وما, اور جو انفقتم انفاق کرو گے تم, نون فا اور قاف, من نفقات کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز, او یا نفقہ جو ہے نا وہ مال بھی ہو سکتا ہے جو ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جائے, اور اس سے مراد کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, او یا نظر تم نظر کرو یا نظر مانو تم,
نون زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. انذار و تبشیر کا ورڈ ہوتا ہے ڈرانے کے معنوں میں، خبردار کرنے کے معنوں میں، اور عموماً جو نظر مانی جاتی ہے وہ بھی کسی چیز سے ڈر کر مانی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو من نظر کوئی نظر، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ وہ جانتا ہے اس کو. یہ آتا ہے والا وہ کے معنوں میں، این لام میم ان رکھنا، ہو اس کو، ہو سے مراد وہ نظر ہے جو بھی انسان مان رہا ہے یا جو بھی انفاق کر رہے ہیں. وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار، انصار سے مراد مددگار ہیں، نون صاد را، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ تم جو بھی صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے ہو نا، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، فرض صدقہ ہے، نفل صدقہ ہے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور کوئی بھی چیز، یعنی تم انفاق چاہے اللہ کی راہ میں کر رہے ہو یا شیطان کی راہ میں کر رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر معاملے کا علم ہے. جو بھی تم انفاق کر رہے ہو، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے. تو کبھی نہ تو دیتے ہوئے ڈرو، نہ دیتے ہوئے اپنی نیت خراب کرو، نہ دینے کے بعد ڈرو، نہ دینے کے بعد لوگوں کے اوپر روب جماؤ یا احسان جتاؤ یا ان کے اوپر شو آف کرو. یعنی ہر چیز دے کے بس یہ یاد رکھو کہ میرے رب کو پتہ ہے، میرے رب نے مجھے اس کا اجر دینا ہے، آخرت میں کے بینک بیلنس میرا بڑھ رہا ہے، مجھے اللہ نے آخرت میں اس کا صلہ ضرور دینا ہے، اور میرا دے کے جو اجر ہے وہ ضائع نہیں جائے گا اگر میں خود ایسے حرکتیں نہ کروں کہ میرا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں من نفقات کوئی بھی چیز اس میں آ سکتی ہے. مال تو ہے ہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی بھی ضروریاتی زندگی کی چیز، یعنی ظاہر ہے زندگی کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی صدقہ کرنی چاہیے، وہ بھی کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اپنا وقت دے دیا، اپنا علم کا صدقہ کر دیا، اپنی صلاحیتوں کا صدقہ کر دیا، کچھ بھی ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. مطلب اخلاص سے کیا، ریاکاری سے کیا، پاک مال سے کیا، حرام مال سے کیا، اللہ کی راہ میں کیا، شیطان کی راہ میں کیا، کیا سوچ کر کیا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں مینشن کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو اگر ہم ٹھیک کر لینا تو ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں آئے گی کچھ بھی کر کے لوگوں کو دکھانے کی، کہ میں نے کوئی عبادت کی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے، یا میں بہت مذہبی ہو گیا ہوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے، یا میں بہت صدقہ خیرات کرنے لگ گیا ہوں تو لوگوں کو بتا دوں یا ان کے اوپر شو آف کر دوں. یہ چیز انسان میں آتی ہی تب ہے جب اس کا یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کو سب علم ہے، اور میں نے جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اس دنیا کے لیے تو کرنا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے، میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات. اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے. یعنی آپ کہنے کہ ظالم سے مراد یہاں پہ اس آیت میں کون ہے کہ جو یا تو خرچ ہی نہ کرے لوگوں پر، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، بس اپنا وہ یعنی ایک خود پرست اور سیلفش انسان ہو، یا وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ نہ کرے، یا ان شرائط کو پورا نہ کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جو کہ ہمیں بتائی گئی. حرام کمائے، حرام سے خرچ کرے، یا احسان جتائے، یا بیکار چیزیں خرچ کرے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھ لی. تو ایسے ظالموں کا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے مددگار نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت. یعنی ظالم جو ہے وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے. جس نے کسی کا حق مارا، یا کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال کھا لیا، یا اپنا مال جو ہے بس اپنے تک سمیٹ کے رکھا، اس میں جو لوگوں کا حق تھا وہ ادا نہ کیا، یا جو ادا کیا وہ غلط طریقے سے کیا، شیطان کے راستوں پہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ظلم یہی ہوتا ہے نا، ودیہ شیئن فی غیر محلی، یعنی جو چیز جہاں رکھنے والی ہے اس کو وہاں نہ رکھا، اس کی اصل جگہ سے اس کو ہٹا دیا.
تو مال بھی اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر، یہ برکت ملی ہے، یہ رحمت و فضل اس کا ملا ہے، تو اس کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور انہی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے جو راستے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے، کمانا بھی انہی راستوں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے، یہ بھی حکمت ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہاں پہ نظر کی بات آ گئی، تو یہ ویسے ہم نے پہلے بھی یہ ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ نظر کیا ہوتا ہے۔ نظر ہوتا ہے کہ آدمی کوئی اپنی خواہش یا مراد کے پورے ہونے پر کوئی نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کر لیتا ہے، جو ویسے اس کے ذمہ فرض نہیں ہوتی، وہ خود اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ میں کوئی مالی صدقہ کروں گا، کوئی جانور قربان کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا اگر میرا فلاں فلاں کام ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں کہ اگر کسی نے مان لی ہے، حلال کام کی ہے، جائز کام ہے، صرف مطلب اللہ کی خوشنودی کے لیے کی گئی تھی، تو اس کو پورا کر لے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ناجائز کام کے لیے کی گئی ہے، ناجائز کام مانا گیا ہے، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے مانا گیا ہے، کسی بزرگ یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے کہ فلاں انسان کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ تو ظاہر ناجائز ہے، اس کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے، اس ایسی نظر کو توڑنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات جو ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے نظر ماننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ نے اللہ کے لیے بھی کی ہے نا، تو یہ انکریج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نظر جو ہے نا، یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، بس یہ بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جب انسان یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دیں تو میں اتنے نفل پڑھ لوں گا، یا میں اتنا مال یا فلاں جانور کی قربانی دے دوں، یہی ہوتا ہے نا، عموماً ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے شرطیں لگانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، تو یہ تو ایک نامناسب سی بات ہے نا کہ اچھا اب اللہ نے نہیں کیا تو میں پھر نہیں کرتا۔ دوسری طرف یہی ہوتا ہے نا کہ نہیں آپ کا وہ کام ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر اپنی مرضی سے اپنی حکمت کے تحت کام کرنے، تو پھر آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے، پھر اب تو میں یہ کام نہیں کروں گا، اب تو میں یہ صدقہ کروں گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے شرطیں لگانے والی بات ہے نا۔ اگر کسی نے مان لی ہے اس طرح کی، وہ اس کو پورا کر دے، لیکن یہ کرنا جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا ہے، اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے نا، آپ ویسے ہی صدقہ خیرات کریں، ویسے ہی ایکسٹرا نوافل پڑھیں، ویسے ہی اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو وہ ہو جائے گا، نہیں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی اور بہتر کام کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کریں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا کیا نہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ٹھیک ہے، تو بعد میں انسان اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جائے یا غصہ کرنے لگ جائے کہ میں نہیں کرتا وہ جو میں نے مانا تھا یہ وہ، تو اس لیے یہ شرعی نقطہ نظر سے یہ ڈسکریجڈ ہے نظر ماننا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کا ٹائم کافی ہو چکا ہے، اب ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ تلاوت سن لیتے ہیں اس کی، جی۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.